السلام علیکم، میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین عاطف۔ آج جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہمارے پاس ہے کہ کامنلی آپ نے دیکھا ہے کہ پی سی اوز کا پرابلم آج کل بہت زیادہ کامن ہے اور خواتین میں بہت زیادہ تیزی سے یہ بیماری جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ تو اس پہ کچھ اس کے سمٹمس ہیں، کچھ اس کے کنکلوژنس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، اور کچھ ایسی غذائیں ہیں جو ان غذاؤں کو استعمال کر کے بھی پی سی اوز کا پرابلم جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ پیشنٹ میڈیسن کے ساتھ ساتھ غذاؤں کو ترک نہیں کر رہا ہوتا، ایسی غذائیں لے رہا ہوتا ہے، کچھ غذائیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ ترک کرنی پڑتی ہیں، اور پیشنٹ جو ہے وہ بہت پابندی کے ساتھ میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسی غذائیں ہیں جس میں چکنائی کا استعمال ہے، جس میں کارب کا استعمال ہے، پروٹین ایکسیسو کوانٹٹی میں لے رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹ کا ویٹ جو ہے وہ اس بیماری میں تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات پیشنٹ وہ خود ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں سے یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیزیں کم کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈیورنگ جو آپ کی اس بیماری کے دوران جو آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے اس میں آپ کو کتنی زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت ہے، کون سی غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اور کون سی وائٹامن، کون سی پروٹین، کون سی چیز آپ کو اپنی لائف میں سے کم کرنی ہے، جب جا کے میڈیسن کے ساتھ ساتھ غذاؤں سے بھی آپ اس بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک ہے وہ ریڈیوس ہو جانا چاہیے، اس میں سے کم ہو جانا چاہیے۔ جس کو بھی پی سی اوز کا پرابلم ہے تو آپ کوشش کریں کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ آپ کی لائف میں سے بہت ہی کم کوانٹٹی میں شروع ہو جائے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ عام حالت میں بھی اگر بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ آپ لیتے ہیں تو آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں بسکٹس آ جاتے ہیں، بیکری کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور کیکس، کوکیز وغیرہ، یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں۔ بریڈ کا استعمال بہت زیادہ کرنے سے بھی آپ ویٹ گین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پی سی اوز کے پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی مینسز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ویٹ جو ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر پیشنٹ جو ہے وہ اس طرح اس بیماری کو لے کے اور ویٹ کانشیس ہو کر وہ مزید ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے، پانی بہت زیادہ کوانٹٹی میں پئیں، اور پروٹین جو ہے وہ ایک انف اماؤنٹ میں اس کا استعمال ہو کہ جو آپ کی پی سی اوز کو کم کرنے میں مدد کرے۔ دوسرا یہ کہ ہماری ڈائٹ میں فیٹ کا یوز ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن فیٹ جو ہے وہ ہر قسم کا فیٹ آپ نہیں لے سکتے، عام حالت میں بھی اور ڈیورنگ پی سی اوز بھی۔ تو آپ کو ہیلدی فیٹس کی ضرورت ہے جو آپ کو چیز سے مل جاتی ہے، اور کچھ فیٹ ایسے ہیں جو آپ کو ویجیٹیبل سے ملے گی، اور کچھ آپ کو میٹ سے ملے گی۔ تو اس طرح کا فیٹ جو ہے وہ آپ کو کس کوانٹٹی میں لینا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو فوڈ جو ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ ویجیٹیبل کا استعمال کس کوانٹٹی میں کر رہے ہیں، وہ کس حد تک ویل کوک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویجیٹیبل کو، اپنے کھانے کو اتنا زیادہ بھون دیتے ہیں، اتنا زیادہ کوک کر دیتے ہیں کہ اس میں سے نیوٹریشن جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ آپ کی پی سی اوز کو جلدی ختم ہونے میں مدد کرے۔ اچھا، نیچرلی بھی آپ پی سی اوز کو اپنی لائف سے ختم کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی لائف جو ہے وہ ایک روٹین میں چلے، اور آپ کا جو مین ہے وہ بھی ایک روٹین میں ہو۔ مینس کہ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 5 وقت نمازیں جس طرح فرض کی ہیں، اسی طرح آپ جب مارننگ میں اٹھتے ہیں، ارلی مارننگ آپ کی ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو سب سے، اگر آپ کے پاس کامنلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ کی سب سے پہلی ایکسرسائز آپ کی فجر کی نماز ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی ایک بہترین، آپ کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس سے بھی، اور آپ کو اگر آپ ارلی مارننگ نماز کے بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ کا ناشتہ وہ بھی آپ کو بہت دیکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا ناشتہ، بریک فاسٹ آپ کا کیسا ہے۔ آپ اس میں بہت زیادہ چکنائی کا یوز تو نہیں کر رہے، آپ اس میں ایگ لینا ہے تو آپ ایگ کی مقدار جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ ایگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں کوشش کرتے ہیں کہ کبھی 2 سے زیادہ انڈے لے لیے یا فرائیڈ فارم میں لے لیا۔ تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نیند آپ کی کیسی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے، پراپر آپ کو 6 to 8 آورس جو ہے نا وہ آپ کی نیند ہونی چاہیے۔ اور
اس کے علاوہ ہربس جو ہیں وہ آپ کی لائف میں کس حد تک شامل ہیں ان کا دھیان رکھیے، اور آپ اگر ہربس آپ کی لائف میں بہت زیادہ نہیں ہیں تو آپ ان سے ریلیٹڈ سپلیمنٹ بھی ضرور لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پی سی اوز میں بعض اوقات بہت زیادہ ایکسیسو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات ایمینوریا کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنی بیماری کو لے کے کسی اسٹریس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پی سی او جو ہے وہ مزید انکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو جب آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی روٹین کو بیلنس رکھتے ہیں، اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں، پانی کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، اپنی غذاؤں کا بہت درست استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نیچرلی اسٹریس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب بھی ہم ان سب چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں آپ کے پی سی اوز کو دور کرنے کے لیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت ارلی اسٹیج میں ہوتی ہیں تو میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں پر بھی فوکس کرتے ہیں تو انشاءاللہ پی سی اوز کا پرابلم بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔